السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ بھارت اس وقت بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ ہر محاذ پر ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ 5 جہاز گروانے کے بعد اور بین الاقوامی سطح پر اس چیز کو تسلیم کیے جانے کے بعد کہ رافیل طیارہ گرایا گیا ہے، بھارت کی ہزیمت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ شرمندگی اور ندامت جو ہے وہ اس کا سایہ بن گئی ہے۔ اب کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے عوام کو یہ دکھا سکے کہ انہوں نے کچھ حاصل کیا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ وہ کام کر رہا ہے کہ جس میں اس کو ناکامی کا ہی سامنا ہے۔ آج وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور DGISPR احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کی۔ جو وزیر خارجہ تھے ان کی پریس کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ جواب دے گا، اپنے وقت پر دے گا، اپنی جگہ کا انتخاب کرے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان نے جواب دیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ DGISPR نے بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ چیز بتائی اور قوم کو اعتماد دیا کہ بھارت سے جو چیز حرکت کرتی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا انہوں نے ویژول ثبوت جو ہے وہ فراہم کیا۔ انہوں نے آج جو ڈرونز اس حد تک پہنچے ہیں اور جس طرح پاکستان میں بھیجے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو مانیٹر کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا، اور بھارت ان سے جو فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ 2 طرح کے فائدے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عوام کے اندر پینک پھیلانا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے ایئر ڈیفنس کے حوالے تھے اس کی نشاندہی کرنا، اور ان دونوں حوالوں سے بھارت کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور وہ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ بھارت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جارحیت اور جنگی جنون کو جو ہے وہ ہوا دیتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ناکامیاں اس کا مقدر بن چکی ہیں، اور اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ حد تو یہ ہے کہ اپنے ہی جنوبی پنجاب میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی علاقے کے ایک سیکیور کمیونٹی کے گردوارے میں انہوں نے میزائل دے مارے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اپنے ہی ایسٹ کو دشمن سمجھتے ہوئے، دشمن کا ایسٹ سمجھتے ہوئے S-400 کی بیٹری کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ جب آپ کے پروفیشنلی حالات ایسے ہیں تو پھر آپ کون سے نعرے لگا رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان نے ایک ایسی ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے اور ایسے طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس میں میچورٹی ہر لحاظ سے جھلکتی ہے۔ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حالات کو اس نہج پر نہ لے جائیں کہ پھر جنگ تو آپ نے شروع کر لی، پھر آپ کو گھر تک ہم پہنچا کر آئیں گے۔ اس وقت سفارتی سطح پر بھی بہت تیزی سے کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر جو ہیں وہ بھارت میں ہیں، ان کی ملاقات جہاں وہ اپنے دیگر لوگوں سے ملے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو اس وقت ایک ایسکلیشن ہوئی ہے اس کو نیچے اس کا درجہ حرارت لایا جائے۔ انہوں نے وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی، اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں ان سے بھی وہ ملے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ بھی دہلی میں ہیں۔ اس دوران امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں ان سے بھی علاقائی صورتحال پر بات کی ہے۔ لہٰذا اس وقت سفارتی کوششیں جو ہیں وہ بھی ایک حتمی مراحل کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ ایسی صورتحال میں کس رد عمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے، اور پاکستان اپنے کارڈز کو کس طریقے سے کھیلتا ہے، اور اس کے سامنے آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ کیونکہ پاکستان کا اس وقت بنیادی مسئلہ جو ہے
وہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی ہے، اور کیا پاکستان ان مذاکرات میں یہ شرط عائد کرے گا؟ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر بات کریں گے۔ ہمارے آج پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم جو سفارتی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے یہ جو ڈرونز آئے ہیں ان کے مقاصد، ان کی صلاحیت اور ان کو جس طریقے سے گرایا گیا ہے اس کے اوپر۔ تو پہلے ہمارے مہمان ہیں اعزاز چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ رہے۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کافی سفارتی ہلچل ہے، ظاہر ہے سعودی عرب کے وزیر بھی پہنچے ہوئے ہیں دہلی، اور نریندر مودی سے بھی ان کا ملاقات ہے، اسی طرح ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پہ ہے، دونوں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے مل چکے ہیں۔ ادھر جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ان کی پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے۔ یہ جو پس پردہ کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ جو اس وقت کشیدگی کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں، ان کا کوئی جو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے اس کے اندر کوئی کامیابی کی امید نظر آتی ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی جب دو نہیں آپس میں باتیں کریں گے تو تیسرے فریق کو آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی ماضی میں یہی ہوا ہے کہ کارگل سے لے کر پلوامہ تک ہمیشہ امریکہ نے ہی انٹرفیئر کیا۔ اس دفعہ امریکہ کے صدر ایسے ہیں کہ وہ کوئی، آپ کو پتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مارک روبیو کو لگا دیا ہے کہ وہ کرے۔ تو وہ اگر اچھی بات ہے بات کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ذریعے بھی کرے، لیکن جو کلاؤڈ امریکہ کا ہے ہندوستان کے اوپر وہ شاید باقی ملکوں کا نہیں ہے۔ لیکن اگر سعودی عرب امریکہ کی آشیرواد سے یہ سارا کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا وزن زیادہ ہوگا، اور ہونا تو چاہیے۔ دیکھیں جنگ جو ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف اور صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلگام میں پاکستان پہ خامخواہ جھوٹا الزام لگا دیا، نہ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس، نہ کوئی تفتیش، نہ کچھ، اور اوپر سے واقعات یہ بھی کر دیا۔ میں ابھی ایک امریکن تھنک ٹینک کے اس میں بیٹھا ہوا تھا، تقریباً گھنٹہ میرا اس میں لگ گیا، وہاں انڈین امبیسڈر جنرل وہ دوسرے بھی تھے، تو وہ ایک نئی کہانی ڈالنے لگے کہ جی آپ نے جو، ہم نے جب 6 اور 7 کی درمیانی رات آپ کے ہاں میزائل سے حملہ کیا ہے بہاولپور میں، مرید کے میں، یہ وہ، تو اس سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر، ہمارے ملٹری انسٹالیشنز پہ، ریڈارز پہ آپ نے حملے کیے۔ اب میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا اس کا کون سا والا کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کوئی نئی کہانی بنا لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایکشن پہلے کیا، ہم نے جواب دیا، ابھی ختم ہو گیا۔ نہیں، اس میں اعزاز چودھری صاحب لگتا ہے ان کو خواب آتے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ان کو خواب آیا تھا کہ جی مقبوضہ کشمیر پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، اور پھر پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ انڈیا کے اندر 15 جگہ پہ پاکستان نے میزائل حملہ کر دیا ہے۔ پھر جنوبی پنجاب میں گردوارے کے اوپر خود میزائل گرا کے کہہ رہے ہیں کہ جی، مطلب یہ کیا سینس لیس ایکٹیویٹیز ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے، ایک ایسا مسائل جو بالکل دھیان نہیں کر رہا اور بات کو اتنا بڑھا رہا ہے آگے، بات جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، پاکستان کی کوئی بنتا ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھا وہاں پہ ایک بڑے سفیر تھے ان کے، پاکستان میں رہ چکے تھے، 2 سے جو پاکستان میں ان کے بھارت سے، میں نے کہا بھئی آپ ثبوت تو دیں۔ وہ کہا جی ہسٹوریکل پیٹرن ہے۔ میں نے کہا ہسٹوریکل پیٹرن میں تو اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے بھی، ہمارا بھی خیال ہے کہ آپ نے بہت ساری ایسی بنائی ہوئی ہے، بعد میں پتہ کچھ اور چلتا ہے، آپ الزام تو لگا دیتے بعد میں کچھ اور پر۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر نہ کوئی سچ جو ہے وہ نہیں آنے دیتے، اور پھر اگر بڑھتا جائے گا۔ دیکھیں ابھی پاکستان نے ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی لوگوں کی توقع ہے کہ ہم بھی پھر جواب دیں، کیونکہ ہمارے بھی 31 لوگ شہید ہوئے ہیں، ابھی کچھ ڈرون سے بھی کچھ ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اٹیک کرتے ہیں، آگے سے وہ اٹیک دوبارہ کر دیتے ہیں، تو یہ رکے گا کہاں پہ یہ سلسلہ؟ یہ تو بہت بڑی جنگ بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے جو آپ سے بات شروع کی آپ نے، کہ امریکہ جو ہے وہ ایک کوئی کردار ادا کرے، کچھ چین بھی تھوڑا سا اسرٹیو ہو، کیونکہ چین جو ہے اس کی ڈیٹرنس ویلیو بہت ہے۔ چین اور پاکستان کا 2 فرنٹ سے یہ بہت گھبراتے ہیں انڈینس، تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا زیادہ ان کے اوپر اگر جائے
I think that will also have a deterrence effect. But that's also a question of hoping. لیکن پاکستان کو تو باہر اپنی تیاری بھی رکھنی ہے اور جو ہمیں کرنا ہے سو کرنا ہے. نہیں، اس میں اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ نریندر مودی جو ہیں، کیا یہ صرف الیکشن ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ڈیزائن بھی ہے؟ جس طریقے سے آج اسرائیلی ڈرونز بھیجے گئے ہیں کہ یہ کمبینیشن آف بوتھ ہے کہ یہ اتنے زیادہ جو جنگی جنون ہے اس کو یہ آگ دکھاتے چلے جا رہے ہیں. 2-3 وجوہات میرے ذہن میں آتی ہیں. پہلا تو یہ کہ انہوں نے ان کو زوم پیدا ہو گیا، ایک غرور پیدا ہو گیا کہ پاکستان جو ہے اس کی اقتصاد پیچھے رہے گی، ہماری اقتصاد بہت اوپر چلی گئی ہے، تو چنانچہ ہم کچھ بھی کر لیں پاکستان واک اوور ہوگا، ہم کچھ بھی کر لیں. اور بلکہ یہ تو یہاں تک بازیں کرنے لگے کہ ہم اسرائیل اور پاکستان غزہ ہے. بھائی اب آپ کے دیکھ لیا آپ نے، پاکستان غزہ تو کیا، پاکستان بہت اچھی طرح اپنا دفاع بھی کرنا چاہتا ہے. تو ایک تو یہ خمار آ گیا اپنی زیادہ دولت کا. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن، جس طرح آپ نے کہا کہ جب بھی یہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا کوئی کرتے ہیں تو الیکشنز کا بھی. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں میں نے کشمیر جو ہے وہ کر دکھایا جو باقی کوئی نہیں کر سکا ہندوستانی لیڈر. یعنی ہم نے اس کی کشمیر کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ہم نے ان کی کشمیریت ختم کر دی ہے، ہم نے اس کی شناخت ختم کر دی ہے، مسلم اکثریت ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. تو اس وجہ سے ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. حالانکہ وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، وہاں پہ جذبات اتنے زیادہ بھڑک گئے ہیں کہ اب ایک پہلگام کا کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پتہ تھوڑی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن کشمیری ریزسٹنس ہو سکتی ہے. تو یہ انہوں نے سوچا کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا پاکستان کا ایشو بنا دیا. چوتھی بھی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے، ان کا بڑا نام خراب ہو رہا تھا کہ کینیڈا میں، امریکہ میں، پاکستان میں ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز کا، تو اس سے بھی پریشر آ رہا تھا توجہ ہٹانے. سو بہت ساری وجوہات بنتی ہیں ان کا یہ پوسچر لینے میں جو انہوں نے لیا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک. ویلکم بیک. اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے تو کیا پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے 31 لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اگر ہم اس بات چیت میں ریسٹوریشن آف سندھ طاس معاہدہ منوا لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو بھی کوئی بیچ میں آتا ہے اور اگر امن کی بات بنتی ہے تو کوئی گارنٹر ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں ہوگا. ہر 2 سال 3 سال کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے. ڈھک سے پاکستان پہ الزام لگایا، ہمارا نام بدنام کرتے ہیں. تو یہ بھی بیچ میں آنا چاہیے کہ بھائی آئندہ آپ یہ ریپیٹ نہیں کریں. اور کوئی مجھے ابھی حوالہ دے رہا تھا جان شائمر کا انٹرویو اس سے لیا، تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ ہوگا، اس نے کہا پھر ہوگا، کیونکہ یہ کشمیر کے حالات ایسے بنائے ہوئے ہیں آپ نے، تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتے رہنا. تو یہ بھی ایک گارنٹی چاہیے جو بھی بیچ میں آئے گا اس سے کہ بھائی ہندوستان سے آپ کہیں کہ بھائی دوبارہ آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جن لشکروں کی آپ بات کریں، ہم نے تو کب کے وہ ختم کر دیے ہوئے. اور وہ جن جگہوں پہ آپ نے اٹیک کیا وہاں پہ ان کے کوئی ہیڈ کوارٹرز نہیں تھے، وہاں پہ اسکول تھے، مدرسہ تھے اور وہ جو مسجدیں تھیں. تو یہ بات ہمیں بتانی ہوگی. باقی جو پانی کا ہے، پانی کو روکنا تو آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایکٹ آف وار ہے اگر انہوں نے ڈائیورٹ کیا پانی، اور اس کو مینیپولیٹ بہرحال یہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی پاکستان کو ذرا یہ بیچ میں لانا پڑے گا میز پہ. جب پیس کا ہوگا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی میز پہ رکھنا چاہیے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے. اگر سائڈ پہ کوئی نیگوشیشنز کرنی ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے، ڈیموگرافک چینجز آ گئی ہے، وہ سیپریٹ ایک سلسلہ پہ شکل کا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج DGISPR کہہ رہے تھے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو سنائی بھی دے گا اور پتہ بھی چلے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نہج پر پہنچایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس جوابی حملے کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت سفارتی صورتحال ہے یہ ایک اس فیز کی آخری کوشش ہے؟ کل شام تک تو ندیم صاحب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا، ہم نے جہاز گرائے اور ہم نے جواب دے دیا مکمل طور پر، تو چنانچہ بات پلوامہ کی طرح ختم ہو سکتی تھی.
لیکن اب جب انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں اور کوئی سپورٹ اسٹیڈیم کے پاس کوئی فوڈ مارکیٹ نہیں ہے، تو اب ذرا تھوڑا معاملہ بڑھ گیا ہے. اب تو پاکستان بھی شاید کرے گا. تو اس کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے، وہ آگے کس طرح ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور کتنا آگے جاتا ہے، یہ ذرا خطرناک معاملے میں چلے گئے ہیں. اگر وہیں تک رک جاتے تو بہتر ہوتا، اور کوئی بیچ میں کود پڑتا اور کوئی امن کا معاملہ سلسلہ ہو جاتا. تو اب البتہ تھوڑا سا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ بڑھ گیا معاملہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے مسائل میں اتنی الجھی ہوئی ہیں کہ ان کے لیے اب دوسروں کے لیے وقت نہیں ہے، صرف ان کے لیے ہے جو ان کے مفاد کے خانے میں فٹ آتے ہیں؟ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. اور دوسرا وہ عالمی نظام چونکہ درم برم ہو چکا ہے، اس لیے اب کوئی پرواہ نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا کہ غزہ میں کتنا ظلم ہوا، یعنی یار نہتے لوگوں کے اوپر بمباری کر کر کے مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، اور جو نہیں رہے گی کسی کے اوپر، کوئی کچھ نہیں کر سکا. تو یہ دور بڑا عجیب سے آ گیا، بڑے عجیب سے دور میں ہے. نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی یعنی رول روایت ہے، نہ کچھ. تو یہ اس وجہ سے بھی یہ زیادہ خطرناک وقت ہے کہ اگر یہ چلنا شروع ہو گیا تو ہندوستان اپنی طاقت کے بلبوتے پر زیادہ ظلم کرنے کا سوچے گا، اور پاکستان بھی اس کا ٹھوک بجا کے جواب دے گا، جس کا مطلب ہے کہ بہت تباہی ہو. تو اس کو روکنا ضروری ہے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے، دیکھیں بھارت جو ہے وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائے. جیسے جنوبی اپنے پنجاب میں انہوں نے وہ گردوارے پر پروجیکٹائلز گرا دیے. تو اب یہ صورتحال جو ہے اس کو آپ کیسے پھر اسیس کریں گے کہ نہیں، لڑائی اب ناگزیر ہو چکی ہوئی ہے اور انڈیا چاہتا ہے؟ دیکھیں جنگ میں نا جو سب سے پہلی کیجولٹی ہے نا وہ سچ ہوتا ہے، اور اتنا اس کے اندر ظلم ہے یہ اس بات کا کہ آپ خود ہی کریں اور پھر دوسرے پہ الزام لگا دیں، اور اس کے بعد ایسی فوگ بنتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا کیا. میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی کہ اتنے سینئر امبیسڈر ان کا وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ جناب آپ نے ایک رات پہلے آپ نے اٹیک کیا ہمارے اوپر، جس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی کہیں ہمیں نہیں پتا اس کا، اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ جواب دیا. تو یہ بہت ایک خطرناک بھی ہے صورت اس لحاظ سے کہ جب جھوٹ بن جائے سارا اور اس کی بنیاد پر، آپ نے تو سارا کا سارا انہوں نے اس دفعہ پورا کا پورا ان کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ کوئی پہلگام کا تو کوئی پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمارے کوئی مفاد میں بھی نہیں تھا کہ ہم وہ کرتے. لیکن پاکستان کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور اس کے بعد وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا کریں، سکھوں کو بھی لپیٹ دیں، کسی اور کو بھی کر دیں. خطرناک صورتحال ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ایک تھرڈ پارٹی کا آنا ضروری ہے. ہم نے بھی آفر کیا تھا آپ انویسٹیگیشن کرا دیں، اس کو یہ مانا نہیں، لیکن تھرڈ پارٹی اگر آئے وہ آ کے ان کو سمجھائے کہ بھائی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس سے بہت معاملہ آگے بڑھ جائے گا. کیونکہ پاکستان کی اگر بقا کو خطرہ ہوا تو پھر ہم کوئی بھی قیمت اس کی ادا کرنے کو تیار ہے. اس وجہ سے اس طرف ہمیں نہ لے کے جائیں تو بہتر ہے. لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے چائنا جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ تو فراہم کر رہا ہے، چینی سفیر تواتر کے ساتھ مل رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی، لیکن سفارتی سطح پر چین کے بیانات بھی جو آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ دونوں فریق جو ہیں وہ تحمل سے کام لیں. تو اس کو آپ کیسے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیں چین تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے اسی طرح سے تحمل سے ہی بات کرتا ہے، تحمل کا ہی کہتا ہے. لیکن چپ کے کام کرتے ہیں، وہ آرام سے کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ چین کو جو ہمدردی ہے اس کو کوئی ڈھکی چھپی نہیں، سب کو پتہ ہے. آفٹر آل کسی کا رفائل جہاز گرانا آسان کام تھا اگر چین ہماری مدد نہ کرتا، وہ اس قسم کا اکوپمنٹ نہ دیتا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے پانی کا ذکر کیا کہ پانی کے معاہدے کے اوپر بھی جو اصل گیم ہوگی وہ چین بیچ میں جب کہے گا کہ اچھا جی آپ پاکستان کے لیے اپر رائپیرین ہے تو آپ ہمارے لیے لوئر رائپیرین. تو اس طرح کر کے چین کو ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے. ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے اس وقت. ابھی تک بہت اچھا کام کیا، میں بالکل یہ کہوں گا، لیکن میرے خیال میں اس کو ابھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا، ہمیں لے کر جانا ہے، کیونکہ اس دفعہ ہندوستان بیک فٹ پہ ہے. اس دفعہ ہمارے ساتھ سچ ہے، وہ جھوٹ کی بنیاد پر وہ کر رہے ہیں، اپنی مقامی سیاست کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کو دنیا کو ہمارا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے، خصوصاً چین کے ساتھ بہت قریبی ہمارا، یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن یہ بہت اہم ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ
آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت بھارت کے ساتھ اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے امریکہ کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بات کی اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی، کیونکہ ادھر ان کے جو وزیر پہنچے ہوئے ہیں، ظاہر ہے سعودی وزیر خارجہ کی ان سے بات ہوئی ہوگی، تو کوئی آپ کو انفلوئنس امریکہ ڈالتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا یہ کہ کیئر فری ایٹیٹیوڈ ہی ہے؟ اس لیول کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود فون کریں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کو تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا. لیکن بہرحال امریکہ کو یہ کردار ادا کرنا، اتنی بڑی طاقت ہے ساؤتھ ایشیا میں، ہمیشہ سے اس کا بڑا عمل دخل رہا ہے، تو اس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اگر یہ تھوڑی کامیاب ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو انوالو ہونا چاہیے ایٹ دی سمٹ لیول. اب آپ سے ظاہر ایک تجربہ ہے، آپ کو جنگ ناگزیر دکھائی دے رہی ہے یا اس میں کوئی سفارتی سپیڈ بریکر آ جائے گا؟ دیکھیں سپیڈ بریکر آنا چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. مجھے اگر یہ سپیڈ بریکر نہ آئے تو یہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے اور یہ بہت سخت ڈیوسٹیٹنگ ہوگا. ہندوستان کے لیے بھی ہوگا، ہمارے لیے تو ہوگا ہی ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے لیے تو بہت ہوگا، لیکن ہندوستان کے لیے بھی ہوگا. اتنی بڑی جو منڈی بنے ہوئے ہیں اور اتنا کچھ ہے تو وہ بھی ان کے لیے بھی ہوگا. اس لیے جنگ کو روکنا تو بہت ہی ضروری ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ لو کاسٹ وار کی طرح چلتی رہے، وچ مینس کہ بھائی آپ نے تھوڑا ٹھک ٹھک کیا، پھر ہم نے ٹھک ٹھک کیا، پھر آپ نے ٹھک ٹھک کیا، پھر ہم نے ٹھک ٹھک کیا، وہ چلتا چلا جائے. وہ بھی خطرناک ہے کیونکہ اس سے پھر باقی جو نہ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ ہندوستان کے لیے بھی خطرناک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ معاملہ ریزالو ہو اتنا اچھی بات ہے، کیونکہ جنگ دونوں ملکوں کے فائدے میں نہیں ہے. لیکن پاکستان کا بہرحال حق ہے اپنا دفاع کرنا، پاکستان بہرحال یہ حق محفوظ رکھا ہوا ہے، پاکستان کر سکتا ہے. لیکن اگر تھرڈ پارٹیاں بیچ میں آ جاتی ہیں اور کوئی گارنٹیز دیتی ہیں کہ ہندوستان دوبارہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر میرا اس پہ غور و فکر ہوگا. لیکن اعزاز چودھری صاحب، میرا پھر آپ سے وہی سوال ہے کہ کیا انڈیا کو نہیں یہ پتہ کہ جس روشن انڈیا کی بات کرتے ہیں اس ساری صورتحال کے نتیجے میں وہ تاریک انڈیا بن جائے گا؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی دیواریں لگائی ہوئی ہیں کہ جس کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا؟ دیکھا جو ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی دیکھیں اس کو لے کر کے کہاں تک پاکستان ٹوٹ جائے یا ٹوٹ سے آدھے کہ پاکستان کی ہمت ٹوٹ جائے، وہ یہ میرا خیال ہے کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے ان کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان کی ہمت ٹوٹنا تو درکدار بہت ہے تو پھر وہ بھی کوشش کریں گے. آج بھی مجھے کچھ تھوڑے جب میں نے ان لوگوں کو سن رہا تھا مجھے اس احساس ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب معاملہ کچھ جو ہے نا اس طرف چلے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کو ان کے ہاں زوم ہے کہ نہیں ہم جو ہے اس کا بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. ان کے ہاں بھی سینر وائسز کو اٹھنا چاہیے. بدقسمتی سے ان کے ہاں یہ کچھ ایسے کانگریس کے ایم پیز بھی ہیں جو بڑے پہلے امن کی باتیں کرتے تھے، اب وہ بھی آگے بڑھ بڑھ کے حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا پل جائیں اور جنگ کر جائیں. یہ جنگ جو ہے یہ بہت خطرناک ہوگی ہندوستان کے لیے بھی، ہمارے لیے تو ہوگی. تو اس لیے اس کو روکنا بہت ضروری ہے کہ تھرڈ پارٹی اس وقت انٹرونشن از ویری ویری امپورٹنٹ. کیا آپ سمجھتے ہیں روس کا جو انڈیا پر اثر و رسوخ ہے، پہلے تو نہیں مانا، اب چین کے صدر بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس کا وہاں پہ کوئی بات چیت ہو اور اس کا کوئی ایک انفلوئنس آئے تو کوئی ادھر سے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی حد تک جی، کسی حد تک روس نے ابھی اس حالیہ کرائسس میں اس طرح ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ کہے کہ جی پاکستان ملوث ہے. اس دفعہ روس نے نہیں کہا. تو روس بھی تھوڑا یہ کردار ادا کر سکتا ہے. دنیا اس وقت نا دو بہت بڑے کرائسس میں پڑی ہوئی ہے، ایک غزہ کا ہے، ایک یوکرین وار کا ہے. اس میں وہ شاید یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے جو پھیل بھی سکتی ہے اور یہ نیوکلیئر وار میں بدل سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو روکنے میں سب کی دلچسپی ہے. لیکن ابھی تک اتنی سنجیدگی میں نے دیکھی نہیں ہے روس کی طرف سے یا دوسری طاقتوں کی طرف سے جس کا مطلب ہندوستان میں بھی سب توقع کر رہے ہوں گے، شاید ہم بھی کر. لیکن آپ کو کیا وجہ دکھائی دیتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر
ظاہر ہے کہ وہ فوکس نہیں دکھائی دے رہا ہے. ٹیلی فون ضرور آ جا رہے ہیں لیکن اس سطح کے اوپر وہ سنجیدگی نہیں دکھائی دے رہی ہے. جی نہیں دکھائی دے رہی، میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اس طریقے سے مجھے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اسی لیے خطرہ ہے. اسی لیے خطرہ ہے کہ دونوں طرف ایموشنز چارجڈ ہیں، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سائڈ پہ بیٹھے، یعنی جو آگ بھڑک رہی ہے اس کو پکڑ کے اس کو ہاتھ سیک رہی ہیں، تو اس لیے خطرہ زیادہ بڑھ گیا. کیا وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر دونوں، جیسے وہ ٹرمپ نے کہا تھا، دونوں خود ہی سیٹل کر لیں؟ وہ ٹرمپ نے تو میں کیجولی کہا، کیونکہ خود ہی ان کو پتا ہے کہ خود ہی سیٹل ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی نہ کسی فریق کو بیچ میں آنا پڑتا ہے. اور اب امریکہ نے تھوڑی سی زیادہ ڈپلومیسی شروع کی ہے، ابھی بھی اس لیول کی نہیں کی جس لیول کی اس کو کرنی چاہیے، لیکن کچھ تھوڑا بہت میں نے دیکھا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. ناظرین، یہ تھے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری، ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ساری صورتحال کا، خاص طور پر جو ڈرونز آئے ہیں اس کے حوالے سے عسکری پہلو کا تجزیہ کریں گے. ملتے ہیں اس بریک. ویلکم بیک. ناظرین، اب اس صورتحال کا ذرا عسکری نقطہ نظر جو ہے اس سے بھی جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان، جو سابق وائس چیف آف ایئر اسٹاف رہے. سعید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ تو بتا دیا کہ جو ایک بڑا سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ جو ڈرونز آ رہے ہیں یہ کس طریقے سے ہمارے ان علاقوں تک پہنچ رہے ہیں، اور پھر ان بعض جگہوں کے اوپر تو وہ ہمارے انتہائی حساس جو جگہ ہیں ان تک بھی وہ پہنچے ہیں، ٹریس ہو رہے ہیں، ٹریک ہو رہے ہیں، اور ان کو گرایا بھی جا رہا ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان ڈرونز کو خاص طور پر ان علاقے میں جہاں پہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو اس طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اگر انہوں نے ہمارے ایئر ڈیفنس ایسیٹس کو تباہ کرنا ہے، اور خاص طور پہ وہ ایئر ڈیفنس ایسیٹس جو اینٹی میزائل سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے اچھا ویپن ڈسٹرائے کرنے کے لیے تو ان کے جہاز ہیں کہ ان کے جہاز آئیں اور بامز ڈراپ کریں، اور جو ایک سینسر ہے جو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے میزائل کو، اس کو بھی تباہ کر دیں، اور ایک میزائل جو اینٹی میزائل سسٹم ہے اس کو بھی تباہ کر دیں. لیکن لگتا ہے کہ 7 تاریخ کی مار کے بعد وہ لوگ جو ہیں اب ڈر گئے ہیں، اور وہ اپنے ہائی ویلیو ایسیٹس پاکستان نہیں بھیج رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیروپ نہیں سعید بھائی، سعید صاحب، ایک چیز جو ہے میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو چائے ضرور پلانا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ آپ ان کو بسکٹ بھی کھلانا چاہ رہے ہیں، اور یہ چیز آپ کو بڑی شدت کے ساتھ اس وقت آئی ہوئی ہے. نہیں، میں جس کو کہتے ہیں نا کاسٹ، جب بھی آپ جنگ میں پلاننگ کرتے ہیں کسی اٹیک کی، تو سب سے پہلے آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس وہ اس کا کرتے ہیں کہ جی کہ میں کون سا اسیٹ بھیج رہا ہوں، میں کتنے بامبس ڈراپ کر رہا ہوں، اور اس بامب کو ڈراپ کرنے کے بعد مجھے جو ریزلٹ مل رہا ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج انہوں نے کہتے ہیں، یعنی کہ گوگل کہتا ہے کہ ان کے پاس 64 ہیروپس تھے. یہ ایک جگہ کہیں لکھا ہوا ہے 110، لیکن اگر ہم چلے 110 کا فگر بھی مان لیں تو انہوں نے آج 25% اپنی کیپیبلٹی کو ریڈیوس کر کے انہوں نے حاصل کیا کیا. یہ ایک جو ڈرون ہے، ہیروپ ڈرون، یہ تقریباً کوئی 7 سے 10 ملین ڈالر کا ملتا ہے. تو اگر آپ نے آج 10 ملین ڈالر لگائے تو آپ نے 250 ملین ڈالرز آپ نے آج خرچ کر دیے ہیں، اور اس کے رزلٹ میں آپ نے کیا حاصل کیا ہے پاکستان کے اوپر؟ نہ آپ نے پاکستان کی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ڈاؤن گریڈ کی ہے، نہ آپ نے لوگوں کے morale کو ڈاؤن کیا ہے، نہ آپ نے جو ایک پینک پھیلانا چاہتے تھے آپ ہماری سوسائٹی میں آپ وہ پھیلا سکیں. تو what have you achieved except reducing your own capability؟ اچھا، میرے نزدیک تو آئی تھنک یہ جو پلانرز ادھر بیٹھے ہیں
یا تو ان کو جنگ لڑنی نہیں آتی یا وہ اب ایک ڈیسپریٹلی ایک اس طرح کی چیز کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے. اچھا سعید صاحب, دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جس طریقے نے آپ نے اس کی کاسٹ بھی بتائی اور کہا کہ $250 ملین جو ہے وہ انہوں نے آج پھونکا ہے. اب یہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہمارا کراس ہو رہا ہے, اس کے بعد جو وہ جنوبی پنجاب میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اور جس کی آج DGISPR جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ انہی کے اپنے پروجیکٹائلز ہیں جو انہوں نے مارے ہیں وہاں پہ, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جہاز گرنے سے جو ہزیمت ہوئی ہے, اور یہ ہزیمت چونکہ دو طرفہ نہیں ہے, یہ تو اب بین الاقوامی ہزیمت ہے, کیونکہ فرانس جو ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تو ان کے جہاز کی کوئی مارکیٹ نہیں رہے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آؤٹ آف فرسٹریشن ہے, بائی ڈیزائن ہے, کیا ہے؟ نہیں, آؤٹ آف فرسٹریشن ہے. یعنی کہ اب وہ جو پینک سٹیٹ ان کے اندر آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے, وہ جو پینک ہمارے درمیان پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ ایکچولی اب وہ خود اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو آج اگر یہ خبر صحیح ہے کہ انہوں نے ایک S-400 بیٹری خود اپنے میزائل سے تباہ کی ہے, تو اس سے زیادہ انپروفیشنلزم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ نہ انہوں نے کبھی کوئی پریکٹس کی ہے, نہ انہوں نے کبھی اس طرح کی سچویشن کے اندر اپنے لوگوں کو ڈالا ہے تاکہ وہ کلٹر اور جو دوسری ریڈار کی لیمیٹیشنز ہیں ان کے درمیان میں ایکچول ٹارگٹ کو دیکھ سکیں, اور اگر اپنے اور انیمی کی ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اگر وہ اپنے ہی ایسٹ کو انیمی کا ایسٹ سمجھ رہے تو اس سے بری ایئر ڈیفنس پرفارمنس کیا ہو. لیکن سعید صاحب, یہ جو انہوں نے اپنی, جیسے آپ نے کہا کہ S-400 کی بیٹری خود ہی تباہ کر دی ہے, یہ تو پھر ایک آپ کو نہیں لگتا کہ جو فوج کا ایک پروفیشنلزم ہے, ایک انٹیگریشن ہے, وہ ٹوٹلی لیک کر رہی ہے؟ ایبسولوٹلی. اور ایکچولی یہ اس چیز کو پرولونگ کر کے یا اس ڈیسپریشن میں آ کے اس طرح کی سٹوپڈ حرکتیں کر کے وہ اپنے آپ کو اور ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ بیوقوف ہیں تو آپ کو پتہ ہے, لیکن جب آپ اپنی زبان کھولتے ہیں تو دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا. تو اگر آپ اتنے کیپیبل نہیں تھے, اور آپ دیکھیں اگر آپ جنگ شروع ہونے سے یا 7 تاریخ سے پہلے کے حالات دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے ناردرن کمانڈر کو یعنی کہ ریموو کیا, انہوں نے کیا کہتے ہیں ایئر فورس کے وائس چیف کو ریموو کیا, انہوں نے جو انٹیلیجنس کا DG تھا کشمیر میں اس کو ریموو کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تینوں ہیڈز تھے, جو 3 امپورٹنٹ آپ کے انسٹیٹیوشنز ان کے ہیڈ تھے, وہ آپ سے ایگری نہیں کر رہے تھے. وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھی آپ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں یہ پولیٹیکلی تو شاید ایک عقل مندی کی چیز ہے, لیکن جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دس از ناٹ دا ٹائم اینڈ نائدر دا ٹائپ آف وار وی شوڈ ویج آن پاکستان. لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سنی, اور اب آپ کو روزانہ ایک ہزیمت ہو رہی ہے. اچھا, اب اس دن جیسے ہم نے بات کسی جگہ کی تھی کہ دیکھیں اس دن رات کو انہوں نے اگر آبجیکٹو تھا کہ جی کہ ہم نے صرف بہار کا الیکشن جیتنا ہے, کیونکہ یہی BJP کی ایک کانسٹنٹ یہ ان کا ڈرامہ ہے جو وہ 2016 سے کر رہے ہیں, بلکہ 2014 سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے صرف 5 جہاز گروا کے تقریباً $1 بلین کا نقصان اپنا کرایا. اب $1 بلین اگر وہ بہار میں ویسے لگا دیتے تو ان کو کیا کہتے ہیں, وہ ویسے الیکشن جیت جاتے. ان کو یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن یہ ڈرامہ کر کے نہ صرف انہوں نے اپنی کیپیبلٹی کو ریڈیوس کیا, انہوں نے ایک شرمندگی اور ہزیمت اپنے سر مول لے لی. اب دیکھیں پوری دنیا, پہلے وہ جہازوں کے ڈاؤن ہونے کو مان نہیں رہے تھے, اب تو فرینچ انٹیلیجنس نے بھی کنفرم کر دیا کہ ہاں ہمارا ایٹ لیسٹ ایک رافیل گرا ہے. ٹھیک ہے نا, کل تک وہ دوسرے نہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے سعید صاحب کہ جو یہ ڈرونز آ رہے ہیں,
ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو ہمارے یہاں راولپنڈی تک یا رحیم یار خان تک یا گجرانوالا یا ڈیپ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، یہ ڈرون جو ہیں یہ گرائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید ریکونسنس ڈرونز ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پے لوڈ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے تو پھر تو یہ خطرناک صورتحال ہو جائے گی؟ جی پے لوڈ ان کے اندر ہوتا ہے ہیروپ میں، اچھا ٹھیک ہے نا، تقریباً 3 سے لے کے 7 kg کا آپ وار ہیڈ اس کے اندر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے جو زیادہ تر ابھی تک آئے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ بیسکلی آئی ایس آر کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں سے بہت کم ڈرون جو گرائے گئے ان میں کسی میں کوئی وار ہیڈ پایا گیا ہے سوائے 1-2 کے، وہ بیسکلی آئی ایس آر کے لیے آ رہے تھے، انٹیلیجنس سرویلنس اینڈ ریکونیسنس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بیسکلی جو ہمارا جو الیکٹرانک پکچر ہے پاکستان کی، اس کو وہ اسیس کرنا چاہتے تھے کہ جی کہ ہم نے کہاں کہاں اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کیا ہوا ہے۔ تو اس سے ان کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ ان کو لاک کرتے ہیں تو جہاں سے آپ لاک کیے جا رہے ہوتے ہیں اس پوزیشن کی، اس گراؤنڈ پوزیشن کو ان لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ، وہ پیچھے جو ان کا کنٹرولر ہوتا ہے اس کو پاس آن کر دیتے ہیں۔ سو وہ اپنے نقشے کے اوپر وہ پوزیشن مارک کر لیتا ہے کہ جی کہ پاکستان کا ایک سینسر جو ہے وہ اس جگہ پہ لگا ہوا ہے، اور اس طرح وہ ایک اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل، وہ آپ کی الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل بنتی چلی جاتی۔ انہوں نے بیسیکلی یہ یا تو الیکٹرانک بیٹل کے لیے وہ پکچر بنانے کے لیے یہ بھیجے تھے، یا میرے نزدیک یہ بیسیکلی بھیجے تھے پاکستان میں ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے کہ جی آپ دیکھیں کراچی سے لے کے اوپر لاہور تک انہوں نے ہر میجر سٹی کے اوپر اپنے ڈرونز بھیجے، لیکن وہ یہ پھر یعنی کہ وہ ہمیں بار بار مجبور کریں گے، ہم ان کو اپنی کیپیبلٹی بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اصل میں یہ جو ہیروپ یو اے وی ہے، یہ جو ہے نا اٹ از کنٹرولڈ بائی اے کنٹرولر فرام بیہائنڈ، ایک یعنی کہ ایک کیپسول ہوتا ہے جس کے اندر سے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کنٹرولر اور یہ یو اے وی کے درمیان میں ایک لنک ہوتا ہے، ایک ڈیٹا لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے ان کے خلاف ای سی ایم کر کے، ہم نے یا جیمر کو استعمال کر کے ہم نے وہ لنک توڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ لنک ٹوٹ گیا تو وہ جو کنٹرولر تھا جو اس کو استعمال کر رہا تھا اور اس کو یعنی کہ یا لوئٹر موڈ میں ڈالتا یا یعنی کہ سرویلنس موڈ میں ڈالتا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو یہ جو اس طرح کے یو اے ویز ہیں یہ اس جگہ، یا ڈرون آپ کہہ لیں ان کو، یہ اس جگہ لوئٹر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب وہ یعنی کہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرولر پھر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا اور ہمیں واپس لے جائے گا جہاں وہ لے کے جانا چاہتے ہیں، یا ہمیں انسٹرکشنز دے گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا۔ اور اگر ان کا کنٹرولر کانٹریکٹ یعنی کہ ان کے ساتھ لنک جنریٹ نہ کر سکے، اور جب ان کے اندر لیٹ سے کہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو یہ سیلف ڈسٹرکٹ میکینزم میں چلے جاتے ہیں اور ادھری زمین کی طرف گر کے تباہ ہو جاتے، خود تباہ ہو جاتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے آدھے جو ڈرونز ہیں ان کو ہم نے اپنے ایئر ڈیفنس ویپنز کے تھرو تباہ کیا ہے، اور آدھے خود تباہ ہو گئے کیونکہ ہم نے ان کا پیچھے سے لنک توڑ دی۔ تو پاکستان تو اپنی کیپیبلٹی ان کو دکھلا رہا ہے، وہ جہاز لے کر ہم نے کیپیبلٹی دکھلا دی، آج وہ ڈرونز لے کر ہم نے کیپیبلٹی دکھلا دی۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے ندیم صاحب کہ آپ ایک سٹرائک بھیجیں اور ایک دن میں آپ اپنی 25% کیپیبلٹی کو ریڈیوس کر دیں ایٹ نو، اور آپ کو کچھ وہ بھی نہ ملے اس کے اوپر ایڈوانٹیج کیا ایڈوانٹیج ملا ہے آج؟ ہماری کون سا ریڈار تباہ ہوا ہے ہمارا؟ اچھا اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، ٹائم کام ہے، یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جہاں پہ پھر وہ ڈیٹیکٹیو سسٹم ہوتا ہے اس کے گرد گھومتا ہے یا اس کو پیچھے اس کی انفارمیشن پاس آن کرتا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرونز وہ عمل بھی نہیں کر پائے؟ نہیں کر پائے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے
کیا کہتے ہیں ان کا لنک توڑ دیا تھا تھرو جیمنگ، ٹھیک ہے نا، اور کیونکہ ان کا لنک اپنے کنٹرولر کے ساتھ نہیں تھا تو وہ سیلف ڈسٹرکٹ موڈ میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر لیا۔ بہت شکریہ ایئر مارشل سعید احمد خان صاحب، آپ نے بڑی وضاحت سے اس ساری صورتحال کو جو ہے ایکسپلین کیا ہے، اور یہ جو تاثر تھا کہ یہ ڈرونز اس حد تک پاکستان میں کیسے داخل ہو گئے ہیں، اس کی ایک وضاحت ڈی جی ISPR نے کی، اور دوسرا اس کی تکنیکی جو طرز عمل ہے اس کے حوالے سے جو خدشات تھے ان کا جواب آپ نے دیا۔ بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان صاحب۔ ناظرین تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین یہ تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان، سابق وائس چیف آف ایئر اسٹاف، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔